بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان 2024 کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کئی سال سے میرا معمول ہے کہ جب سے تراویح شروع ہوتی ہے تو تراویح کی نماز میں جو قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، میں اس میں منتخب آیات کی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ کبھی تو اس کے پورے کا خلاصہ ہوتا ہے، کبھی منتخب آیات کی تفسیر۔ تو میری مسجد سے یہ تفسیر کے لیکچر چلتے ہیں۔ تو چونکہ میرا سفر تھا، اللہ نے مجھے سعادت بخشی حرمین شریفین میں حاضری کی، تو اس لیے پہلا دوسرا لیکچر بلکہ 3 لیکچر میں یہیں حرمین سے ہی انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا۔ اس کے بعد میری واپسی ہے کراچی کی، اور کراچی واپسی پر پھر کنٹینیو جس طرح سے ممبر پہ میرے درس ہوا کرتے تھے تراویح کے بعد رمضان میں، وہ کنٹینیو ہو جائیں گے۔ تو ناغے سے بچنے کے لیے ہم نے پھر مشورہ کیا کہ میں یہیں سے حرمین سے ہی درس ریکارڈ کرواؤں۔ اور یہ جو پیچھے تصویر ہے، یہ بیت اللہ کی تصویر نہیں ہے، یہ الحمدللہ سچی مچی کا بیت اللہ ہے، جہاں ہمارے کچھ انڈین دوست ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، انہوں نے بہت اچھی جگہ مجھے رہائش دلوائی، جہاں سے بیت اللہ کی بار بار زیارت کا الحمدللہ مجھے موقع ملتا ہے۔ تو آج حرمین میں حاضری کا موقع ملا، امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملا، تراویح میں شرکت کا موقع ملا۔ تو میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس رمضان کا جو پہلا لیکچر ہے، میں اتنی مقدس جگہ پہ بیٹھ کے ریکارڈ کروا رہا ہوں، اور ان انڈین دوستوں کا بھی شکریہ جنہوں نے اس سعادت کا مجھے موقع میسر کیا۔ تو 3 لیکچر میرے تفسیر کے یہیں پر ہوں گے۔ تفسیر کے لیکچر سے مراد تراویح کے بعد والے جو لیکچر ہوتے ہیں، اس کے بعد چوتھے لیکچر سے انشاءاللہ میں کراچی میں ہی، جہاں میں ممبر پہ ہر سال تراویح کے لیکچر دیتا ہوں، وہیں پر انشاءاللہ وہ لیکچر ہوں گے۔ تو آج ہم نے پہلا پارہ پڑھا ہے تراویح میں، تو کچھ مختصر میں پہلے پارے سے متعلق۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو ابتدا کی ہے، وہ قرآن مجید کا انٹروڈکشن بیان کیا، بلکہ سب سے پہلے جو ابتدا ہوتی ہے نا، وہ سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ میں یوں سمجھیں کہ اسلام کی جو بیس ہے نا، اسلام کی جو بنیاد ہے، اس کا اللہ نے سورہ فاتحہ میں تذکرہ کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ یہ کلمات ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی، اس نے میری بزرگی بیان کی، اس نے میری زبان سے تعریف کی۔ اور پھر جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان یہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اب وہ اس قابل ہے کہ مجھ سے کچھ مانگے گا تو میں اس کو دوں گا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں جو سب سے اہم ترین آیت ہے، اور اس کو سورہ فاتحہ کو قرآن کے بالکل شروع میں رکھا گیا، اسی وجہ سے اس کا نام فاتحہ دیا گیا ہے۔ فاتحہ یعنی کھولنے والی، مفتاح عربی میں چابی کو بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے اہم ترین جملہ ہے نا، جو اسلام کا گویا خلاصہ ہے، خوب اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، وہ ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم آیت ہے، اللہ کرے یہی سمجھ میں آ جائے نا تو بات بن جائے گی انشاءاللہ۔ دیکھیں، اسلام دیگر تمام مذاہب سے ایک الگ حیثیت رکھتا ہے، اور اسلام کا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی مذہب برحق نہیں ہے۔ اللہ کا جو منتخب کردہ سلیکٹڈ دین ہے وہ صرف اسلام ہے، اور اس کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو۔ آج سیکولر لبرل قوتیں ہمیں حکومتوں کا غلام تو بنا دیتی ہیں، ہمیں کلچر کا غلام بنا دیتی ہیں، ہمیں مختلف اداروں کا غلام بنا دیتی ہیں۔ اسلام کی بیس یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے نا، خالق، آپ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں۔ تو نعبدو کا یہ مطلب ہے کہ ہم صرف غلامی صرف اللہ کی ہوگی۔ ہاں، اللہ نے ہمیں کسی کی اطاعت کا حکم دیا تو ہم اس کی اطاعت کریں گے، تو غلامی جو ہے نا وہ صرف اور صرف اور صرف اللہ کی ہوگی۔